نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان متفق علیہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، تعریف و توصیف کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی گئی ہے جو حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے درس میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات چل رہی تھی جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی تھی روزہ چھوڑنے کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ قضا کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ مسافر روزہ قضا کر سکتا ہے، اگر سفر میں اس کو تکلیف ہے، مشقت ہے تو کیا کر سکتا ہے، وہ روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورت، حیض والی عورت، مرضعہ جو دودھ پلانے والی ہے، حمل والی عورتیں، تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے، رخصت ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے کہ ابھی نہ رکھیں تو بعد میں کیا کر لیں، اس کی قضا کر لیں۔ اور دو آدمیوں کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کفارہ رکھا ہے، یعنی وہ روزہ چھوڑ دیں گے اور اس کے طور پر وہ کفارہ ادا کریں گے۔ ایک تو بیمار آدمی، ایسی بیماری جس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے کہ بعد میں وہ شفا ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ اور ایسا آدمی کیا کرے گا، یعنی ایک غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے گا۔ یا تو اتنا لاغر کمزور آدمی کہ جس کی عمر ہو گئی ہے، لاغر ہو گیا ہے، تو وہ بھی کیا کرے، روزہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ کیا کرے، غریب آدمی کو کھانا کھلا دے۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کو روزہ چھوٹ گئی تو قضا روزہ، اس کو کہتی قضا، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں اگر 5 روزے چھوٹ گئے یا تو 6 روزے چھوٹ گئے، سفر میں تھا، وہ روزے کیا ہو گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، تو اب ان روزوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کی قضا کی جائے، کب اس کی قضا کی جائے، کب اس کو پورا کیا جائے۔ اور قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا کرنا، یعنی جو ہمارے اوپر فرض تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اس فرض کو بعد میں پورا کریں گے، تب جا کر کے اس کا کوبر ہوگا، ہمارا اس کا کفارہ بنے گا۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ بوجھ ہمارے اوپر باقی رہ جائے گا۔ جس طریقے سے نماز کی قضا ہوتی ہے اسی طریقے سے روزوں کی بھی کیا ہے، قضا لازم اور کیا ہے، ضروری ہے۔ تو کب تک کی جائے گی، تو دوسرے رمضان آنے تک، یعنی سال بھر میں کبھی بھی آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث تلاوت کی گئی ہے حضرت عائشہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ کان یقوم علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر رمضان کے روزے رہ جاتے تھے اور میں طاقت نہیں رکھتی تھی کہ میں اس کی قضا کروں مگر شعبان مہینے میں، یعنی جب شعبان کا مہینہ آتا تب میں اس کی قضا کرتی، کیونکہ پورا سال میں مجھ کو وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، تو میں قضا نہیں کر سکتی تھی، شعبان کے مہینے میں قضا کرتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے سال میں کبھی بھی، شوال کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، کبھی بھی یعنی شعبان تک پورے سال میں کبھی بھی جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں وہ روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کو 10 روزے چھوٹ گئے تو 5، تو کیا وہ مسلسل روزے رکھے گا؟ تو مسلسل رکھنا بھی کیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے یہ مہینہ 1 رکھ لے، دوسرے مہینہ 2 رکھ لے، یا تو کسی اور دن 1 رکھ لے، تو اس طریقے سے پورے سال میں کبھی بھی چاہے کیا کر سکتا ہے، وہ پورا کر سکتا ہے۔ مسلسل رکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 چھوٹا ہو تو 10 مسلسل کیا کرے، رکھے۔ تو یہ ایک کیا ہے، فروعی مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے قضا روزے کے بارے میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، روزہ رکھ رہا تھا اور رمضان میں 2-4 روزے اس نے کیا کر دیے، چھوڑ دیے، مثال پر 10-15 روزے چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس آدمی کے اوپر
روزہ تو قضا ہے. مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا. مثال کے طور پر ایک آدمی اچھا آدمی ہے, اس نے 2-4 روزے چھوڑ دیے تھے, رمضان میں اس کا انتقال ہو گیا, تو رمضان کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کے جو قضا روزے تھے وہ باقی رہ گیا تھا, تو اب اس کو ادا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا ولی اس کی طرف سے ادا کریں گے, یعنی اس کے بچے جو ہیں ان کی طرف سے, یا تو ان کے جو ولی ہیں ان کی طرف سے ان کا روزہ, جو ان آدمی جو مر گیا ہے, آدمی اچانک مر گیا یا تو کسی بھی طریقے سے مر گیا ہو, تو اس کا روزہ اس کی طرف سے کیا کریں گے؟ ادا کریں گے. اسی طریقے سے قضا روزے کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ رکھا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا گھڑی کا وقت ہی نہیں تھا, تو سورج دیکھ کر کے کیا کرتے تھے, یعنی سورج ڈوبنے کے وقت افطار کرتے تھے, سورج نکلنے سے پہلے کیا جب صبح صادق ہوتی سحر کرتے تھے. تو کبھی کبھی ان کو شک ہو جاتا تھا. مثال پر ایک واقعہ بھی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ بہت سارے صحابی, یعنی مطلب کیا ہوا, اندھیرا تھا, مغرب کے وقت اندھیرا جیسا ہو گیا, تو صحابہ کرام یہ سوچے کہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے, اس کے بعد کیا کر لیے, وہ افطار کر لیے. افطار کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر سورج چلا آیا, یا تو سورج پھر کیا ہے دکھائی دینے لگا, روشن ہو گیا. تو یہ مسئلہ لے کر کے صحابی رسول حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ یہ مسئلہ لے کر کے ہم صحابی کے پاس گئے, تو یہ مسئلہ پوچھے کہ اس طریقے سے ہوا, تو انہوں نے حکم دیا کہ تمہارے اوپر کیا ہے, قضا ہے, یعنی اس دن کا تم کو روزہ رکھنا ہے. مثال کے طور پر اگر کبھی ایسا وقت ہو جائے کہ ہم وقت سے پہلے افطار کر لیں, یعنی بائی چانس شک و صبح میں اگر وقت سے پہلے افطار کر لیں, تو پھر اس دن کا روزہ ہم کو قضا کرنا پڑے گا. تو یہ قضا روزے کے تعلق سے 2-4 اہم مسئلے تھے. تو سب سے اہم مسئلہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر قضا روزہ ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ سال بھر میں کبھی بھی وہ رکھ سکتا ہے. دوسرا اہم مسئلہ یہ آیا کہ متفرق طور پر بھی رکھ سکتا ہے اور لگاتار بھی رکھ سکتا ہے, یعنی لگاتار رکھ لے, 5 روزہ ہے تو 5 لگاتار رکھ لے, یا تو چھوڑ کر کے 5 روزہ پورا کر لے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر قضا روزہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کے طرف سے اس کے ولی کیا کریں گے, اس روزے کو پورا کریں گے.